یہ ایک سوال ہے جس کا میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سوال پوچھا، تو جب میں نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کیا تو پاک روح نے جو ان خیالات سے نوازا، تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی ان کو شیئر کیا جائے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ خیالات جو پاک روح نے ہمیں عطا کیے ہیں ہم سب کے لیے باعث برکت بنے گے۔ ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب 21 باب اور اس کی 4 سے 9 آیات۔ گنتی کی کتاب 21 باب 4 سے 9 آیات تلاوت کروں گا، غور سے سنیے۔ گنتی کی کتاب 21 باب اس کی 4 سے 9 آیات میں یوں مرقوم ہے: پھر انہوں نے کوہ حور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ برادرز سسٹرز، ان آیات میں ہم ایک سانپ کا ذکر پڑھتے ہیں، یعنی پیتل کے سانپ کا ذکر، سانپ یا اژدہا کا ذکر بائبل میں 80 مرتبہ سے بھی زیادہ آیا ہے۔ خروج 7 باب اس کی 12 آیت میں پڑھیں تو فرعون کے دربار میں، گنتی 21 باب اور اس کی 7 آیت میں ابھی ہم نے پڑھا جلانے والے سانپ، اور اعمال 28 باب اور اس کی 3 آیت میں پڑھیں تو پولوس کے ہاتھ پر لپٹا ہوا۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 1 آیت میں ہمیں باغ عدن میں اس کے بارے میں ملتا ہے۔ برادرز سسٹرز، آپ جب بھی اس کو دیکھتے ہیں، سانپ کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ کو ایک بڑی الجھن سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کراہیت سی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کراہیت کا لفظ آپ نے ابھی سنا، تو ایسے ہی سانپ کو دیکھ کر ایک کراہیت سی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر سکون کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے۔ اور جب سے سانپ ہماری زندگی میں آیا ہمیں سکون حاصل ہی نہیں ہے۔ برادرز سسٹرز، سانپ کو دیکھتے ہی ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو مار دیا جائے، کیونکہ تب ہی ہمیں سکون ملتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک خاندان ہے، ہمارے بھائی اعجاز،
ان کے پولیٹیکل میں رہتے، ان کے گھر میں سانپ آ گیا تو ان کو لگا کہ یہ سانپ جو ہے ان کے اپنے کمرے میں ہے، تو انہوں نے اس سانپ کو، کیونکہ وہ کمرے میں کہیں غائب ہو گیا تھا، تو مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے انہوں نے سارا سامان باہر نکال دیا اور پورے گھر کو پینٹ کر دیا، اور ابھی بھی ان کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ پتہ نہیں مر گیا کہ نہیں، لیکن ایک سانپ انہوں نے اس کے بدلے میں مارا تھا، اور ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہ سانپ وہی ہے جو ان کے کمرے میں تھا یا کوئی دوسرا تھا۔ لیکن سسٹرز کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ان کو سکون نہیں، ابھی بھی ان کو جب بھی محسوس ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے ادھر سے سانپ آ جائے گا۔ انہوں نے بہت ساری جگہوں کو بند کیا ہے۔ سانپ جو ہے، بے شک سسٹرز، سانپ چلاکی، مکاری، دغا بازی، عیاری، اخلاق سے عاری، خیر و شر سے بے تعلق اور زہر کی علامت ہونے کے باوجود، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی تخلیق میں برا نہیں ہے، یہ بھی خدا کی تخلیق ہے، مگر قدرتی طور پر جس اندھوناک حادثے کا میں اور آپ شکار ہوئے، جس دشمن کا میں اور آپ شکار ہوئے، یہ بھی اسی کا شکار ہوا، اور یہ سب سے پہلا شکار تھا ابلیس کا۔ آدم اور حوا یعنی میں اور آپ شکار ہونے سے پہلے یہ شکار بنا، اور اپنی چلاکی کی وجہ سے، اور زیادہ چلاک لوگ ہی آج پھنستے ہیں، مستقل طور پر برائی کا حصہ بن چکا ہے، نفرت کی علامت بن چکا ہے۔ سسٹرز، حادثہ ہم دونوں پر ایک جیسا گزرا ہے، سانپ پر بھی گزرا، ہم پر بھی گزرا، لیکن ہم انسانوں کے لیے خدا نے اپنے بیٹے، ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر قربان کر کے، ان کی قربانی دے کر ہمارا جو کھویا ہوا مقام تھا اس کو حاصل کرنا آسان بنا دیا۔ ہمارا مقام تو بحال ہو گیا ہے، لیکن سانپ کا رہتی دنیا تک ایسا ہی رہے گا جیسا وہ ہے۔ برادرز سسٹرز، اسرائیلی اپنی بیابانی آوارگی کے دوران خدا سے مسلسل گردن کشی کرتے رہے، اور خدا ان کو آگاہ کرتا رہا، سکھاتا رہا، آگاہ کرتا رہا، سکھاتا رہا، اور اب جب وہ قریب تھے کہ ملک موعود میں پہنچ جاتے، انہوں نے دوبارہ سے خدا کو غصہ دلانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ اپنے اس ملک کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، اب ان کا داخل ہونا قریب تھا، چند دن کی بات تھی کہ وہ بڑبڑانا شروع ہو گئے، وہ خدا کے خلاف، موسیٰ کے خلاف شکایت کرنا شروع ہو گئے۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ نہیں، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، گنتی 20 باب میں اس کا ذکر ہے۔ ہم نے گنتی 21 باب پڑھا، گنتی 20 باب میں اسرائیلیوں نے موسیٰ اور خدا کے خلاف حسب عادت شکایات شروع کر دی، تو خدا نے ان کو بدلے میں بیابان کی آوارہ زندگی دے دی، اور اس بیابانی زندگی میں، اس آوارگی کی زندگی میں بھی بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، توبہ کی بجائے انہوں نے پھر شکایت کرنا شروع کر دی۔ لیکن خدا جو ہے اس نے اپنی عدالت کو، اپنے اس فیصلے کو جو ان کے لیے سزا کا سبب بنا، روکا نہیں، کیونکہ انہوں نے ناشکر گزار رویے کی وجہ سے خدا کے خلاف ایک خوراک یعنی من کو انہوں نے خدا کی مدد اور اس کی فکر کی توہین کی، نتیجے میں خدا نے ان کو جلانے والے سانپوں کی وبا کا شکار کر دیا،
جیسے میں اور آج آپ کرونا کی وبا کا شکار ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کب اور کس وقت کہاں سے نکل کر وہ ہمیں ڈس لے گی، ان کو معلوم تھا کہ کون ان کو ڈس رہا ہے. ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو معلوم تھا. اور جلانے والے سانپ جس شخص کو ڈستے تھے وہ آنن فانن موت کا شکار ہو جاتے تھے. ہمیشہ وہ سوچتے تھے کہ موسیٰ اور خدا ذمہ دار ہے ہمیں آوارہ کرنے میں. اچھے بھلے ہم مصر میں اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمیں اس نے ایسے کر دیا. آوارہ کرنے کا وہ الزام موسیٰ اور خدا پر لگاتے تھے، لیکن اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے تھے. لیکن ان آیات میں ہم نے پڑھا کہ ان کو اپنا گناہ محسوس ہو گیا. ان کو معلوم ہوا کہ ان کا اپنا قصور ہے، اور انہوں نے آ کر موسیٰ سے، آیت 7 میں لکھا ہے، تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی. سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی. یعنی انہوں نے اپنے گناہ کو پہچان لیا اور موسیٰ سے درخواست کی کہ خدا کا رحم ہم پر ہو، تو التجا کر. اور موسیٰ نے جیسے ہی التجا کی، خدا نے موسیٰ کی دعا کا جواب دیا اور اس کو پیتل کا سانپ بنانے کے لیے بول دیا. کیوں پیتل کا سانپ ہی؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو سانپ گناہ کی علامت ہے، گناہ کا نشان ہے. لیکن خدا ان کو کچھ سکھانا چاہتا تھا، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، نمبر 1، خدا ان کو ایمان کے بارے سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اکثر زیادہ تر اپنی کم ایمانی کی وجہ سے بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جاتے تھے. یعنی یہ کم ایمانی کی وجہ سے ہی تو ان کا سفر جو تھا وہ 40 دن کا 40 سال میں تبدیل ہو گیا. وعدہ کیے ہوئے ملک میں پہنچتے پہنچتے رہ گئے کم ایمانی کی وجہ سے. کتنی مرتبہ کم ایمانی کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں. چاہے آپ کے سامنے پیتل کا سانپ ہو یا کوئی اور چیز، لیکن جو میں نے کہا ہے وہ کرو. یعنی خدا کا منصوبہ اور ہماری فرما برداری بہت اہم ہے برادر سسٹرز. اگر ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے منصوبے کو دیکھ کر، اس کے منصوبے کے مطابق، خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے منصوبے کو نہیں سمجھتے تو ہم فرما برداری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. نمبر 2، یہ سانپ پر نظر کرنا نہیں تھا، یہ پیتل کا سانپ نہیں تھا جو ان کو شفا دے رہا تھا، جس پر وہ نظر کرتے تھے اور ان کو شفا ملتی تھی. یہ سانپ پر نظر کرنا نہیں تھا، یہ اپنے گناہ پر نظر کرنا تھا. اور برادر سسٹرز، ہم اس وقت شفا پاتے ہیں جب میں اور آپ اپنے گناہ پر نظر کرتے ہیں، دوسروں کے نہیں. جب ہم اپنے گناہ کو پہچان جاتے ہیں، جب ہم اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، جب ہم اپنے اوپر نظر کرتے ہیں. خدا سکھانا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا کہ جب تم اس پیتل کے سانپ پر نظر کرو گے تو یقیناً تم اپنے گناہ کو دیکھو گے. اس گناہ کو دیکھو گے جس نے تمہیں بیابانی زندگی دی، جس نے تمہیں برکتوں سے محروم رکھا، جس نے تمہیں خوف کی زندگی دی، جس نے تمہیں کڑھن کی زندگی دی، شکایتوں کی زندگی دی. اس گناہ کو دیکھو. اور یہ پیتل کا سانپ، جب آپ اس پر نظر کرتے ہیں تو پھر آپ بھاگ عدن والے سانپ کو ضرور یاد رکھنا. کیسے اس دن بھی ایک سانپ بھی تھا جس کے اندر ابلیس نے گھس کر آدم اور حوا کو مجبور کر دیا، آدم اور حوا کو ٹریپ کر لیا، ورغلا لیا،
کہ وہ زندہ خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کے جھوٹ پر بھروسہ کریں، اور وہ کیا بھی گیا۔ اور پیتل کے سانپ کو بلی پر چڑھا کر خدا دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کیسے اور کس طرح سے مجھے اور آپ کو ورگلانے والے کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا۔ اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرتا تھا شبی کئی سال تک، سسٹرز، کئی سال تک بنی اسرائیل میں موجود رہی۔ بنی اسرائیل قوم جب ملک کنعان میں پہنچ بھی گئی، وعدہ کیے ہوئے ملک میں پہنچ بھی گئی، اس وقت تک کئی برسوں تک بنی اسرائیل قوم اس شبی کی پرستش کرتی رہی، ان کی پرستش کا یہ حصہ رہی، وہ اس کے آگے بخور جلاتے رہے۔ اور دوسرا سلاطین 18 باب اور اس کی 4 آیت میں یہودا کے بادشاہ حزقیہ نے اس پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا تھا۔ یہ بات ہمیں اس خطرے سے آگاہ کرتی ہے کہ آسان ہو سکتا ہے، سسٹرز، آسان ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کو یا جن لوگوں کو خدا اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، ہم کہیں ان سب چیزوں کو اور ان لوگوں کو بت پرستی میں تبدیل نہ کر دیں۔ ہمیں کبھی بھی ایسے ٹولز کی یا لوگوں کی پوجا شروع نہیں کر دینی چاہیے۔ یہ تشبیہات ہیں، یہ ٹولز ہیں۔ اگر خدا کے نزدیک یہ اتنے ہی اہم اور اتنے ہی مقدس ہوتے، جیسے نوح کی کشتی کو دیکھیں، عہد کے صندوق کو دیکھیں، سونے کے شمعدان کو دیکھیں، خیمہ اجتماع کو دیکھیں، اس وقت کے زمانے کی یہ مقدس ترین چیزیں ہیں، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کدھر ہے؟ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، وہ یہ بات تو بہت کہتے ہیں کہ فلاں شہر میں، فلاں ملک میں، فلاں چیز، لیکن ساتھ وہ یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ہو، وہ کنفرم وہ بھی نہیں ہے۔ سو خدا ان چیزوں کو تمثیل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سانپ، پیتل کا سانپ بلی پر لٹکانا ایک تمثیل تھی، لیکن بنی اسرائیل قوم نے اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اور ملک کے وعدہ کیے ہوئے ملک میں پہنچنے کے بعد بھی اس کے سامنے بخور جلاتے رہے، اس کو پرستش کرتے رہے، اس کی تعظیم کرتے رہے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہے، اس کی یاد میں عید مناتے رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے تو نہیں تھا کہ ہم شدت عقیدت میں ان کی غیر قوموں کی طرح پرستش کرنا شروع کر دیں۔ ہم یروشلم بھاگے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں چیزوں کی، اور وہاں سے لے کر کیا آتے ہیں؟ کوئی مٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی تیل لے کر آ رہا ہے، کوئی پانی لے کر آ رہا ہے۔ جہالت کی انتہا ہے کہ ہم زندہ خدا کے استعمال میں آنے والی چیزوں کو خدا سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہوئی ہے، خدا سے زیادہ ان کو پوجتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، ان کو برکت سمجھتے ہیں کہ گھروں میں وہ ہیں تو برکت ہے۔ سسٹرز، یہ ٹولز ہیں، یہ تشبیہات ہیں، یہ تماثیل ہیں، یہ پوجنے کے لیے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں صرف اور صرف اسی ایک زندہ خدا کو عزت و جلال دینی ہے جو اس کا حق رکھتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کسی کی شراکت نہیں چاہتا، وہ اپنے اور میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان میں وہ ایک
ایک سرکنڈا بھی برداشت نہیں کرتا. اس کو اس طرح سے کوئی رفاقت نہیں چاہیے. لوکا 14 باب اور اس کی 25 سے 33 آیت پڑھیں تو یسوع مسیح نے اپنے ایک سچے پیروکار، سچے شاگرد بننے کی چند ہدایات دی ہوئی ہیں. ہدایات کہہ رہا ہوں برادر سسٹر، شرائط نہیں. خدا شرائط کا خدا نہیں ہے. وہ ہدایات میرے اور آپ کی آگاہی کے لیے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اس کو ان ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا. ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اس کے شاگرد نہیں بن سکتے. اور ہدایات میں صاف ظاہر ہے کہ خدا اور اس دنیا کے چاہے کتنے بھی محترم رشتے کیوں نہ ہوں، خدا سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے. ہم ان کو خدا سے زیادہ عزت نہیں دے سکتے. اگر میرے ابو اور میرا کوئی ایک مجھے کوئی حکم کرے تو میرے اوپر حکم کو پہلے ترجیح دوں. یہی کچھ تو ابراہیم نے کیا تھا. اس نے خدا نے اس کو کہا کہ اپنے رشتہ دار اور ناطے داروں سے تعلق توڑ، ختم، نکل یہاں سے، چھوڑ دے. اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، اس نے کسی سے نہیں پوچھا. اس نے خدا، زندہ خدا کی آواز پر لبیک کہا اور نکل کھڑا ہوا. برادرز، اگر ہم ان چیزوں کو یا ان لوگوں کو جو خدا کے جلال یا خدمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو خدا کی جگہ عزت دیتے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ بت پرستی ہے. وہ اپنے ساتھ کسی کی شراکت قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ انسان یا وہ چیز کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو. استشنا 34 باب اس کی 6 سے 10 آیات پڑھیں تو موسیٰ سے زیادہ تو قابل احترام خدا کے نزدیک کوئی شخصیت نہیں، اور نہ اس دنیا میں. اس دنیا میں، دنیا کے بڑے مذاہب میں موسیٰ کو قابل احترام ہستی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. مگر استشنا 34 باب اس کی 6 سے 10 آیات میں لکھا ہے کہ اس کی قبر کے بارے کسی آدمی کو معلوم نہیں. موسیٰ کی قبر کے بارے تو شیطان اور اس سے ساتھ گرائے جانے والے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر شیطان صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی قبر کہاں ہے تو یقیناً وہ نسل انسانی کو مزید راہ حق سے بھٹکانے کے لیے ضرور اس کا استعمال کرتا. اور آج بھی وہ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے اور ڈھونڈتا رہتا ہے کہ ہم انسان خدا سے زیادہ کس چیز کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے وہ ان کو ہمارے خدا اور ہمارے درمیان جدائی کا ہتھیار بنا کر استعمال کرنا شروع کر دے گا. برادرز سسٹرز، یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، یسوع مسیح اس دنیا میں رہے ایک پاک انسان کے طور پر، اور ہم سب کا ایمان ہوئے، تیسرے دن جی اٹھے. آمین. اور اب وہ آسمان پر ہم سب کی شفاعت کے لیے ہیں اور دوبارہ ہمیں لینے آئیں گے. یہ ہم سب اور ہر سچے مسیح پیروکار کا ایمان ہے اور اس کے ایمان کی بنیاد ہے. لیکن برادرز سسٹرز، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسیح کی صلیب جس پر وہ موا تھا، صلیب سے زیادہ مسیح سے زیادہ صلیب زیادہ
احترام والی ہو گئی ہوئی ہے، زیادہ اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن صلیب کے ساتھ ساتھ جو صلیب پر کام ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کا بھی احترام ہے؟ اگر احترام ہے، آپ کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہے، ہم احترام کرتے ہیں، تو پھر آپ کے سگریٹ کی ڈبیا آپ کی جیب میں کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کی نسوار آپ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ آپ کی شراب آپ کے گھر میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ کے دل میں نفرت کیوں ہے؟ آپ کے دل میں، آپ کی زبان پر جھوٹ کیوں ہے؟ آپ کی نظروں میں بدی کیوں ہے؟ آپ نے ابھی تک معاف کیوں نہیں کیا؟ آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نظر کیوں نہیں آتا؟ برادرز سسٹرز، ماضی میں خدا کے منصوبہ نجات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، چاہے وہ صلیب کا نشان ہے یا کچھ انسان ہے، زندہ اور سچے ایک خدا کی جگہ کسی اور کو بھی ساتھ ساتھ تعظیم کرنا، پوجا کرنا، عبادت کرنا، ہماری نظر میں بت پرستی ہو یا نہ ہو، مگر خدا کی نظر میں یہ بت پرستی ہے، کیونکہ وہ اپنے اور ہمارے رشتے کے درمیان ایک تنکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سوچئے آج آپ کے اور خدا کے درمیان کون سی چیز ہے جو خدا سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ ابلیس کا خدا کے خلاف ہتھیار بن سکتا ہے۔ پہلی صدی کی کلیسیا کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، اعمال 11 باب اس کی 26 آیت میں، جہاں پر ہمیں سب سے پہلے معلوم، کیا آپ جانتے ہیں کہ شاگردوں کو مسیحی نام کے پکارے جانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے پاس کیا صلیب کا نشان تھا؟ کیا صلیب تھی؟ کیا کوئی خاص لباس تھا؟ کوئی خاص عہدہ تھا؟ کوئی خاص چال چلن تھا؟ صحیح کہہ رہے ہیں جناب، ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو ان کا مسیح کی طرح زندگی گزارنا تھا، مسیح یسوع کی طرح زندگی گزارنا ان کے مسیحی نام کے پکارے جانے کی وجہ بنے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ مسیح کی طرح چلتے ہیں، مسیح کی طرح اٹھتے ہیں، مسیح کی طرح بولتے ہیں، مسیح کی طرح مزاج ہے، ان کو ستایا جاتا ہے تو یہ آگے چلے جاتے ہیں، یہ لان تان نہیں کرتے، یہ گالی گلوچ نہیں کرتے، یہ دھمکیاں نہیں دیتے، تو انہوں نے ان کو کہا یہ تو بالکل اپنے اس مسیحا کی طرح کے ہیں جن کو ہم تو نہیں مانتے لیکن یہ مانتے ہیں، یہ بالکل اس کی نقل کرتے ہیں، ان کو مسیحی کہو۔ مسیحی کا مطلب ہے مسیح کے جیسے کام کرنے والا۔ ہم اپنے نام کے ساتھ مسیحی اپنا تعارف تو مسیحی کرواتے ہیں، اپنی پہچان تو مسیحی بتاتے ہیں، اور بڑے فخر کی بات ہے، لیکن کیا ہم مسیحی کی طرح، مسیحی کے نام کی مطلب کی طرح، مسیح کی طرح کے کام بھی کرتے ہیں؟ ہمارے کام دیکھیں، ہمارے کردار دیکھیں، ہماری حالتیں دیکھیں، ہماری پہچان دیکھیں، تو مسیح کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں، اور پھر بھی دھڑلے کے ساتھ ہم بت پرستی کر رہے ہیں، ان مقدس چیزوں کو مزید مقدس بنا کر پیش کر رہے ہیں دنیا کو۔ کاش اس وقت ہمیں سمجھ ہوتی، مجھے نہیں پتا یہ کب اور کس وقت کس کو یہ خیال آیا کہ ہمارا نشان صلیب ہونا چاہیے۔ کاش اس نے بائبل پڑھی ہوتی، کاش اس نے مسیح کو اپنی زندگی میں پولوس کی طرح دیکھا ہوتا، نبیوں کی طرح دیکھا ہوتا، رسولوں کی طرح دیکھا ہوتا، تو وہ دنیا کو بتاتا کہ ہمارا نشان صلیب نہیں، ہمارا نشان مسیح یسوع کی طرح کی زندگی ہے۔
ہماری زندگیوں سے لوگ پہچان لیتے، نہ کہ ہمارے گلے میں پڑی ہوئی سلیب سے یا گاڑیوں میں لٹکی ہوئی سلیبوں سے۔ لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ روح اور سچائی سے، روح اور سچائی سے، آگے سامنے کچھ رکھ کر نہیں، روح میں محسوس کر کے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ جب آپ روح میں محسوس کرتے کہ یسوع مسیح میرے ساتھ ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، آپ نشانات کا سہارا لیں۔ سسٹرز، چیزوں کے سہارے ہم کبھی بھی خدا کی قربت محسوس ویسے نہیں کر سکتے جیسے خدا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تسلی تو مل جائے گی، لیکن الہی ابدی اطمینان سے ہم محروم رہیں گے۔ میرے پاس یہ، آپ سب پہچان کے ہوں گے، یہ ہیکل میں سونے کا چراغدان تھا۔ چراغدان، روشنی، یہ میرے پاس ہے۔ یہ مجھے اتوار بازار راولپنڈی میں 300 روپے میں ملا تھا، اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا، کیونکہ جس شخص نے یہ رکھا ہوا تھا بیچنے کے لیے، اس کو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، ڈیکوریشن پیس ہے۔ میں اس کو لے آیا، لیکن اس کو لانے کا مقصد کیا تھا کہ میں اس کو گلے میں لٹکا کے پھرتا رہوں؟ اس کو لانے کا مقصد تھا کہ میں اس کو ایک ٹول کے طور پہ، تمثیل کے طور پہ اپنے بہن بھائیوں کو خدا کے کلام کی سچائی کے بارے میں بتا سکوں، لیکن اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہر وقت میرے گلے میں نہیں لٹکا رہتا۔ میں اس کو صرف ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، جو اس کا مقصد ختم، جیسے اس کا ابھی میرا اس کو دکھانے کا مقصد ختم تو ختم، اب میں اس کو کیا کروں گا؟ واپس اس کی جگہ پر رکھ دوں گا۔ سو برادرز سسٹرز، ہمیں ٹولز کی نہیں، زندہ خدا کی پرستش کرنے والا بننا ہے۔ اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو خدا سے زیادہ چیزوں کا احترام، لوگوں کا احترام دلوں میں زیادہ ہے۔ آپ خدا کے خلاف جو مرضی بولتے رہیں، آپ خدا کے خلاف جو مرضی کہتے رہیں، لیکن آپ کے پادری کے بات کوئی نہ خلاف کرے، آپ کے بشپ کے خلاف کوئی، آپ کے فادر کے خلاف کوئی بات نہ کرے، خدا کو جو مرضی کہتے پھرے۔ میں ان ہستیوں کے اس کے خادم ہیں جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا احترام سر آنکھوں پر، وہ قابل احترام ہے برادرز سسٹرز، لیکن ان کو قابل نفرت میں اور آپ بنا رہے ہیں خدا کی نظر میں، کیونکہ ہم ان کو احترام دے رہے ہیں۔ اگر خدا سے زیادہ تو یہ بت پرستی ہے۔ احترام ہونا چاہیے مگر خدا سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق نہیں ہیں تو مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ سچائی کے ساتھ متفق ہونا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن برادرز سسٹرز، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا، پھر میں واپس آؤں گا اپنے اس سوال کی طرف ہی، کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یوحنا 1 اس کی 18 میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو خدا باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور پھر یوحنا 4 اس کی 42 میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے۔ آج کوئی بھی زندہ نہیں جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یسوع مسیح ایسے تھے یا ویسے تھے، اس طرح کے نظر آتے تھے، اس طرح کے تھے۔ میں نے ان کو ایسے دیکھا ہوا ہے، میں نے روبرو دیکھا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم میں سے تو کم سے کم یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، لیکن روح میں ہمیں معلوم ہے، خدا کے کلام سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، رہے اور اپنا مقصد، اپنا کام کیا اور واپس چلے گئے، اور پھر دوبارہ ہمیں لینے کے لیے آئیں گے۔
کیمرے کا استعمال 11ویں صدی کے بعد ہوا ہے برادرز سسٹرز. 11ویں صدی سے پہلے تک کا کیمرے کا کوئی نام و نشان سوچ تک نہیں تھی. اس وقت کیمرے کہاں تھے جو یسوع مسیح کی تصویریں بناتے تھے؟ اس دنیا میں صرف ایک تصویر اس زمانے کی ہمیں ملتی ہے، اور وہ یسایہ کی کتاب 53 باب اور اس کی 3 آیت میں ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روح پوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. اب اس تصویر میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے اور بولی ہے، اور اس تصویر میں جو آپ کے گھر کی دیوار پر لٹک رہی ہے، کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس آیت میں اور اس آیت میں برابر ہو؟ یہ جو ہم نے اپنے گھروں میں ایک شخص خون میں لت پت لٹکے ہوئے کی تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ پیشن آف کرائسٹ مووی کا ایک منظر ہے. اور جس اداکار نے اس فلم میں یسوع مسیح کا کردار نبھایا، اس کا نام جم کوئزل ہے. یہ آپ نے یسوع مسیح کی تصویر نہیں، جم کوئزل کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور آپ بت پرستی کر رہے ہیں. یہی اس بات کا ثبوت ہے. آپ کی دیوار پر لٹکی ہوئی یسوع مسیح کی بجائے ایک اداکار کی تصویر کو پوج رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں، اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو ہمیشہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے. بت پرستی کر رہے ہیں اور بت پرستی سکھا رہے ہیں. آپ خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، اس کی توہین بھی کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ خدا آپ کی آنکھیں کھول لے اور آپ سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرنے والے بنے. اب آتا ہوں اس طرف کہ پیتل کا سانپ کیوں. برادرز سسٹرز، پیتل کا سانپ مسیح یسوع کی تمثیل تھی اور تمثیل ہے. یوحنا 3 باب اس کی 14 سے 15 آیات میں لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع مسیح نے یہ بات کہہ کر اشارہ دیا کہ وہ پیتل کا سانپ اس کی جھلک تھا، سانپ جو گناہ اور خدا کی عدالت کا نشان تھا. اس وقت پیتل کا سانپ، پیتل اور سانپ دونوں اکٹھا کریں تو گناہ اور جس پر گناہ کو کچلا گیا، یعنی پیتل کی قربان گاہ تھی. اس وقت پیتل کا حوض تھا. سب سے پہلے پیتل کے حوض کے پاس آتے تھے، پاک ہوتے تھے، پھر پیتل کی قربان گاہ پر قربانی کی جاتی تھی، اور قربانی جو ہوتی تھی وہ اپنی خطاؤں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے ہوتی تھی. لیکن نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے آ کر اس وقت کی تمثیل کو حقیقت میں بدل دیا. پیتل کی جگہ مسیح کی وہ صلیب نے لے لی. پیتل کی قربان گاہ کی جگہ صلیب تھی، اور سانپ گناہ. غلطیوں 3 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. پیتل کا سانپ یعنی سانپ کو، اس گناہ کو اونچے پر چڑھایا کس نے؟ یسوع مسیح نے. جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، تو مجھے اور آپ کو تو وہ یسوع مسیح نظر آ رہے تھے. میں اور آپ تو اس کو یسوع مسیح دیکھ رہے تھے. مصلوب کرنے والے اس کو یسوع مسیح دیکھ رہے تھے. جھوٹے فقی اور فریسی، مذہبی، روایتی، وہ تو اس کو یسوع مسیح دیکھ رہے تھے. لیکن خدا یسوع مسیح نہیں دیکھ رہا تھا، اپنا بیٹا نہیں دیکھ رہا تھا. وہ اس کو میرا اور آپ کا گناہ دیکھ رہا تھا. وہ یسوع مسیح نہیں تھے، وہ گناہ تھا. یہ جو گھر میں آپ نے صلیب پر ایک لٹکایا ہوا مجسمہ ہے،
یہ آپ نے اپنے گناہ کو لٹکایا ہوا ہے. لیکن اس گناہ کو کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کام کو دیکھ رہے ہیں، اس کو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے گناہ کو دیکھ پا رہے ہیں جو میرے اور آپ کی خاطر لعنتی بن گیا، جس نے میرے اور آپ کی خاطر صلیب پر جان دے کر ہمیں خون اپنا قیمتی خون دے کر مول لے لیا، اور اب وہ حقیقتاً وہ اصل میں ہمارا مالک ہے؟ کیا آپ اس کو اپنا مالک مانتے ہیں؟ اس وقت اسرائیلیوں کو بلی پر لٹکے ہوئے سانپ پر ایمان کے ساتھ کہ وہ اس پر نگاہ کریں گے تو ان کو وبا سے شفا مل جائے گی. آج بھی اگر آپ کی خواہش ہے، اگر آپ واقعی سیریس ہیں، اگر آپ واقعی ایک پاک زندگی کی تمنا رکھتے ہیں، تو جب بھی آپ ایمان کے ساتھ یسوع مسیح پر نگاہ کریں گے تو کرونا سے بھی زیادہ مہلک وبا، گناہ سے آپ کو نجات ملے گی، شفا ملے گی. یسوع مسیح جو ہماری خاطر لعنتی بن گیا، باوجود ہے کہ وہ خود گناہ سے پاک تھا، پاک بے عیب خدا کا برہ تھا، مگر میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے وہ لعنتی بنا. سسٹرز، اگر ہم صرف چیزوں کو پوجنے کی حد تک کے مسیحی ہیں، چیزوں کو عزت دینے کی حد تک کے مسیحی ہیں، تو ہم بڑی غلطی، پڑھے لکھے ہو کر بھی جاہل ہیں. میں ایک مذہبی مسیحی ہوتے ہوئے میں ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا جب تک میں نے اس کلام کو حقیقت میں اس طرح سے نہیں سمجھا جیسے مجھے سمجھنا چاہیے تھا. میں ایک جاہل کی زندگی بسر کر رہا تھا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب تک آپ مفت کلام مقدس کی سچائیوں سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی حقیقی مسیحی کی زندگی سے ملاقات نہیں کر سکتے. اگر آپ واقعی ہی جاننا چاہتے ہیں کہ آج آپ کس کی پرستش کرنے والے ہیں، تو میں آپ کو مفت بائبل سٹڈی کی دعوت دیتا ہوں. اس بائبل سٹڈی کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں ہزاروں زندگیاں حقیقی نجات دہندہ یسوع مسیح سے واقف ہو کر اپنی نجات حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہماری ایک بیٹی اینجل اجاز نے خداوند کو زندہ نجات دہندہ اپنا مالک خداوند قبول کیا. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آج وہ اپنی پہلی اتوار کی عبادت ایک شاگرد ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہے. ہم اس کو اس میں ویلکم کرتے ہیں، ایک شاگردہ ہوتے ہوئے خداوند کی. سو ہماری دعا ہے کہ وہ خداوند کے جلال کے لیے بہت استعمال ہو. لیکن برادرز سسٹرز، آپ کے لیے کب گڈ نیوز شیئر ہوگی کہ آپ نے اپنے خداوند کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے اور آج سے آپ اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. خداوند آپ کے لیے اپنے بازو کھول کر کھڑا ہے اور وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے. آئیے